سافر کیس میں عمران خان کے خلاف استغاثہ کے مقدمے کو ٹھیک ٹھاک سوک پہنچی ہے، کیونکہ ہم گواہ اور سابق وزیر اعظم کے سابق سیکریٹری نے عدالتی سماعت کے دوران فوجداری مقدمات کی شقوں 161 اور 164 کے تحت ریکارڈ کرائے گئے اپنے پہلے کے بیان کا ایک بہت نرم ورژن پیش کیا ہے۔ اعظم خان نے جمعرات کو عدالت کے سامنے اپنے بیان کے وہ دھماکہ خیز حصے شامل نہیں کیے جو انہوں نے ایف انٹرارٹس کو دیا تھا اور مجسٹریٹ کے سامنے دیا تھا۔ ٹرائل کورٹ میں ان کے بیان میں اگرچہ سافر کی گمشدہ نقل کا تذکرہ تو ہے، لیکن اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے اپنے سیاسی فوائد کے لیے یا اعلیٰ فوجی کمان کو نشانہ بنانے کے لیے اس خفیہ دستاویز کا غلط استعمال کیا۔ فوجداری مقدمات کے قوانین کی شق 161 اور 164 کے تحت ریکارڈ کیا گیا ان کا پہلا بیان، جو کہ استغاثہ کے مقدمے کا حصہ تھا اور عدالت میں پیش کیا گیا تھا، اس کا تذکرہ انہوں نے عدالت میں استغاثہ کے گواہ کے طور پر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تھا، میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستانی فوج کی اعلیٰ کمان افسروں کو ٹارگیٹ کر کے انہیں دباؤ میں لانے کے لیے منصوبہ بندی کی تاکہ وہ انہیں عدم اعتماد کے ووٹ سے بچا کر انہیں سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے آگے آئیں۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی سافر سے متعلق غیرآئینی رولنگ کی ہدایت بھی وزیر اعظم عمران خان نے دی تھی۔ درحقیقت عمران خان نے سافر کی سازش میں ہر جگہ اور ہر سطح پر اپنے سیاسی اور ریاست مخالف محرکات کے لیے کوششیں کیں۔ نتیجاتہ عمران خان نے سافر ٹیلی گرام دستاویز 27 مارچ 2022 کے اسلام آباد کے جلسے میں لہرائی، جس کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ گم ہو گیا ہے۔ ایک کلاسیکی خفیہ دستاویز کا یہ قتل استعمال وزیر اعظم عمران خان نے سیاسی مقاصد کے لیے کیا تھا، اور یہ عوامی عہدے کے لیے ان کی جانب سے اعتماد کی خلاف ورزی تھی، جو کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے مفادات پر پاکستان کے لیے کمپرومائزنگ حالت میں لے آیا۔ میری رائے میں اس قسم کے اقدام کے ذریعے عمران خان نے فوج کی صفوں کے دماغوں میں اپنی اعلیٰ کمان پر شک کے بیج بوئے، اور یہ کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے سافر کی سازش کو سیاسی سرمایہ بنانے کے لیے استعمال کیا، یہ خیال کیے بغیر کہ ریاستی اداروں کی حرمت کا کیا ہوگا، اور انہوں نے اپنے حامیوں کو ریاست مخالف ایجنڈے کے لیے اور سیاسی مفادات کے لیے چارج کر دیا۔ یہ وہ حصہ ہے جو اعظم خان کے پہلے بیان میں تھا اور جو ٹرائل کورٹ میں ان کے بیان میں شامل نہیں تھا، اور ان کے بیان کا یہی حصہ عمران خان کے خلاف سافر کیس کا کلیدی عامل تھا۔